اگر تو چاہتا ہے کہ دیکھے کہ تیرے بعد تیری دنیا کیسی ہوگی تو دیکھ لے گا کہ تیرے مرنے والوں کے بعد ان کی دنیا کیا بنی۔ تم اگر دیکھو کہ زاہد یا عالم دنیا دار امیروں سے اپنی تعریف سن کر خوش ہوا ہے تو جان لو کہ یہ بڑا ہی ریاکار ہے۔ موت کے آگے ہر تدبیر بے بس ہے، اسی لیے اس کا ہندہ پیشانی سے استقبال کرو۔ زہد یہ ہے کہ بلاؤں پر صبر کیا جائے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے دور رہا جائے۔ زاہد حقیقی یہ ہے کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ عز و جل کے لیے ہو، نہ کہ بہشت میں ہونے کی خواہش کے لیے۔ اعمال کی بربادی کا باعث مردہ دل ہوتا ہے۔ جب دنیا کی محبت، ہوس، لالچ دل و دماغ پر سوار ہو جائے تو سمجھو کہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ سارے نیک اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ جو کام حکمت سے خالی ہو وہ آفت ہے، جو خاموشی سے خالی ہے وہ غفلت ہے، جو نظر حکمت سے خالی ہے وہ ذلت ہے۔ جو شخص دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت سے بچتا رہے، اس نے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچایا اور دوسروں کو بھی۔ غم سے روح میں توانائی آتی ہے۔ چشم و زبان کی آزادی روح کے لیے قید ہے۔ جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے وہ دولت کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ لوگ صرف اس سے ڈرتے ہیں جو اللہ سے ڈرے۔ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ تمہارا دل مردہ ہو جائے۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ دین اسلام سب نیکیوں کا نچوڑ ہے۔ مصیبت یا خوشی کے وقت ناحق بات سے بچو اور حق بات پر ڈٹے رہو۔ جنت کے مقابلے میں بڑی سے بڑی نیکی حقیر ہے اور دوزخ کے مقابلے میں بڑی سے بڑی مصیبت آسان اور قابل برداشت ہے۔ دانا بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور بیوقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ جھوٹا شخص سب سے زیادہ نقصان اپنے آپ کو پہنچاتا ہے۔ دنیا کو اپنی سواری جانو، اگر تم اس پر سوار رہے تو یہ تمہیں منزل تک لے جائے گی، اور اگر تم نے اسے خود پر سوار کرایا تو تمہارے لیے ذلت اور ہلاکت ہے۔ دینی بھائی ہم کو بیوی بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، کیونکہ یہ دین کے یار اور ساتھی ہیں، لیکن بیوی بچے دنیا کے یار ہیں، جن میں سے بعض دین کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے اسے دوست رکھو، کیونکہ صالح شخص کو دوست رکھنا حق تعالیٰ کو دوست رکھنا ہے۔ آدمی بیچارہ ایسے مکان اور سرائے پر راضی ہوا ہے جس کے حلال کا حساب دینا ہوگا اور جس کے حرام کا عذاب سہنا ہوگا۔ جس نے دنیا کو پہچان لیا اس نے دنیا کو دشمن سمجھا۔ وہ بے وقوف ہے جو دنیا بنانے کے لیے عاقبت کا ٹھکانہ خراب کرے۔ میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ اس نے دنیا طلب کی ہو اور اسے عاقبت بھی مل گئی ہو، لیکن جس نے عاقبت طلب کی اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا بھی عطا کر دی۔